ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دین اسلام میں مؤذن کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. آج امام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن پہلے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں. امام ایک ایسا جامع اور معنی لفظ ہے جو نبی کے لیے بھی آیا ہے، خلیفے کے لیے بھی آیا ہے، بادشاہ کے لیے بھی آیا ہے، قوم یا برادری کے سربراہ کے لیے بھی آیا ہے، کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے عالم کے لیے بھی امام کا لفظ آیا ہے. اسی طرح ہر انسان جو کچھ کرتا ہے یہ کہتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اس نامہ اعمال کو بھی امام کہتے ہیں. نامہ اعمال کے لیے بھی امام کا لفظ آیا ہے. لیکن میں آج جس امام کے متعلق گفتگو کروں گا وہ نمازوں میں امامت کرانے والا شخص ہے. تو امامت ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب. اس کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق کچھ شروط ہے، جبکہ مؤذن کے لیے وہ شرائط نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کوئی دو مسلمان سفر میں ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اذان دے، کوئی چھوٹا دے بڑا دے، علم کم ہے وہ دے، علم زیادہ ہے وہ دے، کوئی ایک اذان دے. لیکن نماز کون پڑھائے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہو، عمل زیادہ ہو، تقوی میں آگے ہو، اخلاق و کردار میں آگے ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. لوگوں، امام اس شخص کو ہونا چاہیے جو علم میں، تقوی میں، عمل میں اور خاص طور پر بصیرت میں آگے ہو، اسے امام ہونا چاہیے.
نبی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں لوگوں ایھا الناس انی امامکم، لوگوں میں تمہارا امام میں تمہارا امام، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقعود ولا بالانصراف، خیال کرنا اپنے امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، اپنے امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، اپنے امام سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں یہ بھی ہے الا یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، لوگوں سن لو، اگر کوئی شخص امام سے پہلے رکوع میں جائے گا یا امام سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا لے گا، یا ابھی امام کھڑا ہے اور وہ سجدے میں لگ گیا، ابھی امام سجدے میں وہ پہلے ہی اٹھ بیٹھا، اسے سوچ لینا چاہیے کہ میں نے یہ کون سا عمل کیا، میں نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ خطرہ ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو اور یہ شخص جو جلد بازی کرتا تھا، امام سے پہلے رکوع کرتا تھا، امام سے پہلے رکوع سر اٹھاتا تھا، اسے باز آنا چاہیے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کل قیامت دن جب اٹھے گا اس کا سر گدھے کا ہوگا۔ امام کا مقام ہے، امام کی بڑی شان ہے، اس کی اقتداء میں ہے، آپ آگے نہ بڑھیں۔ امام کا ایک مقام تو ہے، امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا جو صرف علم نہیں، عمل، تقوی، بصیرت، ساری چیزیں، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور صحابی کے پاس علم ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کے پاس عمل ہو، لیکن جو ساری چیزیں ہیں، علم، عمل، تقوی، بصیرت، یہ تمام خوبیاں جب جمع کرتے ہیں تو پوری امت میں، پورے صحابہ میں ابو بکر صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو، لوگوں تم سب مقتدی ہو اور میرا حکم ابو بکر تک پہنچا دو کہ وہ امام بن جائیں۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بات سوچیں، امام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے حکم دے دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس کون پہنچے تھے؟ آپ کی بیویاں پہنچی تھی، امہات المومنین گئی تھی درخواست لے کر کہ آپ ابو بکر صدیق کو حکم نہ دیں۔ کیوں؟ وہ رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کی جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔
وہ امامت نہیں کرا سکیں گے. آپ کو نہ پا کر اس کی کیفیت کیا ہو جائے گی. کسی اور سے کہیں آپ اپنی بیویوں کی گفتگو سنتے رہیں، عثمان میں تمہیں کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھیں. میاں بیوی کا رشتہ ذرا فریق ہوتا ہے، چاہے خاوند شیخ الحدیث ہو، پوری دنیا کسی اور انداز میں گفتگو کرتی ہے، وہ بیوی ہے. بیویوں کا اصرار تھا، ابو بکر صدیق نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. جب بار بار اصرار کیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا بیویوں سے؟ ان کننا لا انتن صواحب یوسف، ان کننا لا انتن صواحب یوسف. یوسف علیہ السلام صحیح راستے پر تھے، سیدھے راستے پر تھے یوسف علیہ السلام، لیکن عورتیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، تم ابو بکر سے ہٹا کر در حقیقت مجھے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو. اللہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھیں. تو آپ سوچیں دین اسلام میں افضل ترین عبادت نماز ہے. اس افضل ترین عبادت کے لیے جسے امام بنایا جائے اس کے لیے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. جب اس کے لیے اعزاز ہے تو امام کو بھی سوچنا چاہیے آپ کو دین اسلام نے اگر یہ مقام دیا ہے تو آپ کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے، کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ دور اندیشی، بصیرت. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انی ادخل فی الصلاۃ، میں نماز شروع کرتا ہوں. انی ادخل فی الصلاۃ، میں نماز شروع کرتا ہوں. وانا اريد اطالها، اور جس وقت میں نماز شروع کرتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، قیام لمبا کروں گا، رکوع لمبا کروں گا، پھر قیام، پھر سجود لمبے کروں گا. اچانک اسمع بکا الصبی، اچانک میرے کان میں معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. ذرا غور کریں، اچانک میرے کان میں معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. بس جو ہوئی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے، فوراً اتجوز فی صلاتی، میں اپنی نیت کو تبدیل کر لیتا ہوں. نیت کو تبدیل کر لیتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر بھی نیت تبدیل کی جا سکتی ہے. نیت کو کیوں تبدیل کرتا ہوں کہ نماز اب لمبی نہیں پڑھاؤں گا، مختصر پڑھاؤں گا. کیوں؟ اس رونے والے معصوم بچے پر ترس کرتا ہوں؟ نہیں، میں در حقیقت اس رونے والے معصوم بچے کی ماں کے پر ترس کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنے آتی ہیں.
یقیناً یہ خاتون نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس بچے کو اس نے زمین پہ بٹھایا ہوا ہے۔ بچہ تھوڑا سا والدہ کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے رونے لگی ہے۔ جو ہی بچہ رویا ہوگا اس کے ماں کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، نماز میں ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں نوجوان سوچے، ماں باپ تھوڑی سی اپنی اولاد کے رونے کو برداشت نہیں کرتے۔ مجھے اس بچے کی ماں کے اوپر ترس آتا ہے، میں نماز کو مؤخر کر دیتا ہوں، نماز کو مؤخر کر دیتا ہوں، نیت بدل دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، اگر تمہیں یہ سعادت مل جائے کسی محلے کی مسجد کی امامت کی، یہ سوچ لیا کرو کہ تم اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب اکیلے پڑھو جتنا دل چاہے لمبی پڑھو، لیکن جب تم امام ہو تو سوچ لیا کرو، فَإِنَّ فِيكُمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، جب تم امام بنو تو سوچ لیا کرو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ کمزور بھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ ضرورت مند بھی ہیں جنہوں نے جلدی میں جانا ہے، چلو نماز جماعت سے پڑھ لوں چلا جاؤں۔ یہ ہے بصیرت۔ آج اکثر مساجد کے جو ہمارے ائمہ ہیں، آواز ان کی اچھی ہوتی ہے، محلے والے اس کی آواز کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں، چلو جی ہمیں تو سمجھو کہ امام سدیس مل گیا، امام شرائع مل گیا، خالی آواز کو دیکھا اور انتخاب ہے۔ ہمارے ہاں انتخاب سلیکشن کا طریقہ کار تو صحیح نہیں ہے۔ بصیرت اہم چیز ہے، بصیرت۔ ہمارے امام کو پتہ ہوتا ہے آج صورتحال کیا ہے، وہ مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب دیکھے گا ایک بابے کو ہاتھ پکڑ کر بیچارے کو لایا گیا، بٹھا دیا گیا، اس کی خواہش ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، صبح کی نماز کے لیے بزرگات پہنچ جائے، لیکن امام صاحب کیا کرے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، میں سورہ سجدہ پڑھوں گا۔ بھائی دیکھیں بات یہ ہے، یہ صورتیں ثابت ہیں، لیکن امام کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ بسا اوقات شدید گرمی ہوتی، شدید گرمی، بلکہ مجھے یاد آ گیا ایک موقع پر میں بیت اللہ میں تھا، شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی رکعت میں سورہ الکوثر پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ النصر پڑھی، نماز پڑھاتی۔ میرے ساتھ کافی ساتھی تھے کراچی کے، نماز کے بعد ہوٹل میں انہوں نے مجھے آ کر ساتھیوں میں گھیر لی، شیخ صاحب آج کی نماز تو سنت کے خلاف تھی، سنت میں تو یہ ہے یا جو سورہ جمعہ پڑھتے منافقون پڑھتے، یہ سورہ اعلیٰ پڑھتے، سورہ غاشیہ پڑھتے، کیا نبی علیہ السلام نے کبھی جمعہ کی نماز میں الکوثر پڑھی ہے، النصر پڑھی ہے؟ سنت کے خلاف نماز پڑھی۔
اس کو میں نے کہا حضرت آپ کو اور مجھے مسجد حرام کے اندر موقع مل گیا نماز پڑھنے کا، جو لوگ دھوپ پر کھڑے تھے، اور کیا صورتحال تھی آج گرمی کی، کیا کنڈیشن تھی، جو بیچارے دھوپ پر کھڑے تھے ان کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے بصیرت والی نماز پڑھائی ہے۔ یہ امام صاحب بصیرت ہے، ہم وہ مقتدی ہیں جن میں بصیرت نہیں ہے۔ حالات کو، ماحول کو، نمازیوں کو، ان تمام پر نگاہ رکھ کر نماز پڑھانا۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب کیفیت ہے، نمازوں کو ایک ٹائمنگ طے کر دیا گیا ہے، بھائی صبح کی نماز اتنے منٹ میں پڑھانی ہے، انتظامیہ نے کہا اتنا منٹ میں پڑھانی ہے، فلاں نماز اتنے منٹ میں پڑھانی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کو کسی نے کہہ ہی دیا ہے، آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے، صورتحال کیا ہے، آپ کے پیچھے کس طرح کے لوگ ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کو طویل بھی پڑھایا ہے اور انتہائی مختصر بھی پڑھایا ہے۔ یہ ہے بصیرت۔ امام کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پانچوں نمازیں بڑی بڑی صورتوں کے ساتھ ہی پڑھی، بڑی بڑی صورتوں کے ساتھ، اور پانچوں نمازیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہی پڑھی۔ ذرے کے برابر اگر تھوڑی سی بصیرت میں کمی تھی، آپ نے کتنا ڈانٹا معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ، جو ایک محلے کی، اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ ان کی خواہش تھی کس کی؟ معاذ بن جبل کی رضی اللہ عنہ۔ علم کتنا تھا معاذ بن جبل کے پاس؟ علم کتنا تھا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن میری پوری امت کے علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں۔ اتنا بڑا ہے، پوری امت کے علماء کا قائد، اتنا بڑا عالم، اور جو اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ ضرور ہوا، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ شروع میں جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی تھی، جو شخص پیچھے آتا اس کو جہاں جس صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا، آ کر جس نمازی کے ساتھ اس نے کھڑا ہونا تھا اس نمازی سے پوچھتا کون سی رکعت کر رہی ہے، وہ نماز کی حالت میں بتاتا کہ ہماری پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، تیسری۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ شخص کیا کرتا؟ اپنی رفتار کو تھوڑا سا تیز کرتا اور جو رکعتیں تھی وہ اکیلے پڑھتا، اس کے بعد بالکل اسی ترتیب کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل جاتا۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آخری نمازی سے یہ پوچھنا بھول گئے کون سی رکعت ہے، کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں یہ پوچھنا بھول گئے، آ کر نماز شروع کر دی۔ امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب امام جماعت میں کھڑے ہو گئے، شامل ہو گئے، تو پھر خیال آیا، پوچھا تو نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں. پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ چلو جب نبی علیہ السلام سلام پھیریں گے پتہ چل جائے گا، جو باقی رہ جائے گی میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں گا. جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میری کتنی رکعتیں باقی ہیں، وہ کھڑے ہو کے پڑھنے کے لیے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیا. وہی دے کر نبی علیہ السلام میں لوگوں انہو قد سن لکم معاذ فہکذا فاصنعوا، وہ لوگوں آج جس طرح معاذ بن جبل نے نماز پڑھی ہے، اب کیا مطلب اسی طرح نماز پڑھی جائے گی. یہ راز، یہ مقام، لیکن مسجد اپنی برادری کی مسجد کے امام بنے تو ان سے کہہ دیا عشاء کی نماز تمہیں پڑھاؤں گا، لیکن عشاء کی نماز پہلے میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھوں گا مسجد نبی میں، تم میری انتظار کرنا. تو ہم نے کہا انتظار کریں گے، بیٹھیں گے. اوالی میں مسجد تھی، اوالی میں، اوالی کئی کلومیٹر میں ہے. نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے اور قوم کی شاباش ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھاتے ہیں. ایک دن ان کی قوم کا ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور شکایت لے کر آئی امام کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سے بڑا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے. تو امام کی شکایت بھی بڑے کے پاس جا سکتی ہے. امام محسوس نہ کرے کہ میری شکایت لے گئے، نہیں، یہ اسلام ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مزدور ہیں، سارا دن محنت کرتے، تھکے ہوتے، انتہائی تھکاوٹ میں ہم لوگ گھر آتے ہیں. دوسری بات ہے کہ معاذ بن جبل پہلے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر ہمیں آگے بڑھاتا ہے. آج جب میں آیا ہر درجہ تھکا ہوا تھا. معاذ بن جبل نے نماز شروع کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ شروع کر دی. میں نے کہا ابھی گئے رکوع میں، ابھی گئے رکوع میں، ابھی گئے رکوع میں، ابھی گئے رکوع. معاذ نے تو رکوع میں جانے کا نام نہیں لیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھک گیا، میری ہمت جواب دے گئی، میری ہمت جواب دے گئی. میں نے تو وہی کھڑے ہو کر سلام دے دی اور اکیلے نماز پڑھی اور گھر چلا گیا، جا کے سو گیا. میرے اندر ہمت نہیں تھی. اسی وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ کو جلدی کرو، معاذ بن جبل کو، جس کا یہ مقام، جس کی یہ شان، جس کی عظمت. لیکن اماموں کو چاہیے ہر درجہ بصیرت ہونی چاہیے. بصیرت، جس نقطے پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آج ہمارے ائمہ کی اکثریت جو ہے بصیرت سے محروم. وہ بصیرت کو جانتے نہیں. بصیرت کیا چیز؟ نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں جو نیت کر کے آتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھانی ہے، بس وہ فریضت نہیں.
کمی بیشی تو اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاذ بن جبل آتے رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حد درجہ، حالانکہ معاذ بن جبل سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ چوٹی کے عالم، چوٹی کے مجاہد، بہادری تھی، جرأت اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ امیر عمر تو یہی کہا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ساتھی دے دے جو میرے کمرے میں آ جائیں، بس صرف میرے کمرے کے اندر آ جائیں، مجھے زیادہ آدمی چاہیے، اتنے آدمی۔ لیکن ہوں کون؟ جس پہ میں نگاہ اٹھاؤں مجھے لگے یہی معاذ ہے اور یہی ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایک کمرے کے اندر آ جائیں، انہی کو لے کے چلوں گا، پوری زمین پر توحید کی جتنے گا، ساری خوبیاں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، اے معاذ تو کیا چاہتا ہے کہ لوگ بے دین ہو جائیں؟ کیا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ تجھے بصیرت نہیں ہے؟ تجھے سورہ اعلیٰ نہیں آتی؟ والشمس والضحیٰ نہیں آتی؟ والضحیٰ نہیں آتی؟ والتین نہیں آتی؟ یہ صورت نہیں آتی؟ یہ ہے بصیرت۔ ایمان کا جہاں مقام ہے وہاں اس کے لیے کوئی شرائط بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے، مسلمانوں کا ایک قافلہ کہیں سے کہیں جا رہا تھا اور مدینہ سے گزرا، نماز کا وقت تھا، وہ مسجد نبی میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً نبی علیہ السلام نماز پڑھا چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، وہ امام بنا اور جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی اور چل پڑے۔ اس حدیث سے بھی کئی مسائل ہیں جس میں تکرار جماعت ہے، دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک بزرگ کو خاموشی سے بلایا اور کہا، پتہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو، لیکن کیا آئندہ بھی راستے میں جب نماز کا وقت ہے کہ نماز یہی پڑھے گا؟ اگر یہ آگے بڑھے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہمارے ائمہ کو سوچنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ ہے، دوبارہ اس کو اپنا امام نہیں بنانا، جاؤ۔ قافلہ چلا گیا۔ اگلی نماز کا جب وقت آیا، وہ امام اپنی روٹین کے مطابق آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے۔ قافلے والوں نے کہا، ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یصلی لکم، لا یصلی لکم، یہ شخص تمہیں تمہارا نماز نہ پڑھائے۔ نبی علیہ السلام نے میرے بارے کہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو کیا چیز یاد رہی ہوگی؟ پریشانی کے عالم میں واپس دوڑا، سواری کو دوڑاتے 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 مدینہ۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے میرے متعلق یہ کہا ہے؟ فرمایا جی ہاں میں نے کہا ہے، تو اس امت کے امام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وجہ سے؟ فرمایا کہ تو مسجد میں کھڑا تھا، تجھے تھوک آئی، تو نے قبلہ رخ کھڑکی سے تھوکا، پیچھے نہیں تھوکا، بائیں طرف نہیں تھوکا، تو نے قبلہ کی طرف کھڑکی جو تھی وہیں سے تھوکا ہے۔ انکا آذیت اللہ ورسولہ، تو امام ہے، امام ہو کر یہ حرکت کرتا ہے، تو نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی، محمد کو بھی تو پہنچایا۔
اس کا مطلب بھی امام کو بڑا حساس ہونا چاہیے، کردار کے لحاظ سے، عمل کے حوالے سے دیکھنا چاہیے میں آپ انسان نہیں ہوں، اس کی گفتگو مقتدیوں کے ساتھ کیسی ہو، مثالی گفتگو ہونی چاہیے، اس کا بیٹھنا مثالی ہو، اس کا لباس مثالی ہو، اس کی وضاحت مثالی ہو، کیونکہ امام جو ہے اس کی حیثیت سفید کپڑے کی ہے اور مقتدیوں کی حیثیت رنگین کپڑوں کی ہے۔ رنگین کپڑوں پہ جلدی دھبا نہیں لگتا، دھبا دکھائی نہیں دیتا، سفید کپڑے پر دھبا آ جائے بہت دور سے نظر آ جاتا ہے۔ یہ بڑی جہاں مقام ہے وہاں یہ قیود اور ضوابط بھی ہے۔ امام کا یہ مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ جب کسی مسجد کے لیے وہاں کے نمازی کسی کو امام مقرر کر لے، اب اس کو مقام اتنا ملا ہے، اگر امام کے ہوتے ہوئے دنیا کا کتنا بڑا عالم بھی آ جائے، اگر وہ چاہے تو مصلی پر جا سکتا ہے، وہ نہ چاہے پوری مسجد چاہے وہ مصلی پر نہیں جا سکتا۔ یہ مقام کم ہے، نہ کوئی متولی کسی کو مصلی پہ کھڑا کر سکتا ہے، نہ کوئی انتظامیہ، نہ محلے کے وڈیرا، یہ اتنا بڑا عالم آ چکا ہے نہیں۔ ہاں امام اگر چاہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ چاہے عبد الرحمن سدیس بھی آ جائے وہ بھی پیچھے نماز پڑھے گا جس کو امام مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ضوابط ہے، قواعد ہے، کچھ اور باتیں تھیں جو وقت کم ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا، لہذا خلاصہ یہ ہے امام کا ایک مقام ہے، لیکن امام کو بھی چاہیے اپنے اندر وہ خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا کرے جو ایک امام میں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واغفر لنا